السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی سعودی عرب پہنچے ہیں وہ، اور ان کا دورہ ہے سعودی عرب کا۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ، اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی، اور یقیناً سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو معاشی حالات سے نکالنا بھی چاہتا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا پاکستان کو خود بہت کچھ کرنا پڑے گا تو تب ہم آگے آئیں گے۔ لیکن اسلامی برادر ملک اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ آرمی چیف کی ملاقات کا اور سعودی عرب کا دورہ انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، آج امریکی ایوان نمائندگان میں ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سائفر کے حوالے سے واضح طور پر ڈونلڈ لو نے کہہ دیا کہ یہ الزامات غلط ہیں۔ امریکہ کا کوئی بھی فیوریٹ پارٹی نہیں ہے، کوئی فیوریٹ حکومت نہیں ہے پاکستان میں۔ امریکہ کے بہت سے سٹیکس ہیں، خطے میں بہت اہمیت ہے پاکستان کی، اور امریکہ اس اہمیت کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا فیس کر رہی ہے پاکستان، اور اس میں دہشت گردی ہے، معاشی صورتحال ہے، اور اس پر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا۔ البتہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے الزامات پر انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ الیکشن ڈے پر جو انٹرنیٹ بند ہوا اس پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر بھی ڈونلڈ لو کمیٹی نے اس پر اظہار کیا۔ میاں نواز شریف صاحب لندن واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ بھی جائیں گے، لیکن سعودی عرب تک عمرہ کریں گے وہاں پہ، اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ واپس آ جائیں گی۔ میاں نواز شریف صاحب لندن جائیں گے، اور پھر اپنا علاج، ان کا کوئی چیک اپ ہونا ہے، اس کے بعد وہ واپس آئیں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی جوائن کریں گی۔ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی بھی جوائن کر چکی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ ہمایوں مومن صاحب، اب سائفر والا تو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ایک باقاعدہ ساری دنیا نے سن لیا، لائیو بھی دیکھ لیا، تو اب کوئی خدشات، بس اب معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں؟ دیکھیے، معاملہ ہم لوگوں نے تو بہت پہلے جس طریقے سے جو چیزیں ہو رہی تھی وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارا ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ سائفر کو سامنے رکھ کے جو اس کے جو مفہوم ہے جب آپ رکھیں، تو آپ یہ سوچیں کہ ایک ملک کا اسپوکس پرسن ایک ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس کو کامیاب مٹیریلائز نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بڑی پیڑی ہونے والی ہے، اور اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو ہم معاف کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس کس کو ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کا ایمبیسڈر ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے، یہ فورن منسٹر کے لیے بھی نہیں ہے، تو یہ کس کو سنا رہے اور کیوں سنا رہے؟ اب اس میں یہ یاد رکھیں، ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہیں، دونوں دفعہ اس کے اندر ایک چیز ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے ان دا ہائیسٹ فورم کہ مداخلت جس کو ہم کہتے ہیں انٹرونشن، وہ ہوئی ہے، وہ ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مداخلت، امریکہ کی جو مداخلت ہے اس کے پیچھے سازش نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مداخلت ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے سازش نہیں ہے۔ ہم صرف ورڈ سازش پہ ہم کہہ رہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم نے مداخلت کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ مداخلت کب کرتے ہو؟ آپ انٹرونشن کب کرتے ہو؟ جب آپ پلان کرتے ہو۔ جس کو آپ نے پلاننگ کر کے مداخلت کی ہے، ہم اس کو سازش سمجھ کے مداخلت کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھیں بلا وجہ کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے تو ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی جو رجیم چینج کا جو پلان تھا اس میں we have got nothing to do with that. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں in a way they are correct کہ اس میں انہوں نے کہا پرسنلی، انہوں نے کہا کہ پرسنلی میری یا گورنمنٹ کی کوئی، ان کی پرسنلی کوئی مداخلت نہیں تھی۔
ان کی پیچھے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو مجبور کرنا کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو یس اگر آپ ان کے الفاظ سنیں اور خاص طور پہ اگر آپ دو چیزیں دیکھیں, جو ان سے سوال پوچھ رہا ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہے کہ دس untrue allegation, وہ already اس کو یہ نہیں کہہ رہا, مطلب he has already made his mind کہ یہ untrue allegation ہے, یہ true allegation نہیں ہے, because the یہ خالی State allegation نہیں ہے. Department has actually way back said it کہ there is no Doesn't meat matter, in دیکھیں نا, it. So that's why they framed their question with starting with fair enough. اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کرنی تھی تو پھر اس کے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ آپ لوگوں نے زور ڈالا ہوا تھا نا کہ جی کانگریس کی کوئی کمیٹی ہونی چاہیے. تو اس میں سمپل بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ایلیگیشنز ہیں. when you say untrue allegations, so you have already given him the ground to start with that thing. Number one. Number two, اس کے اوپر جب آپ نے اس کے ورڈز دیکھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پرسنلی ہمارا کوئی بیچ میں انٹرونشن نہیں ہوئی, ہم نے کچھ وہ نہیں کیا, اینڈ دے آر رائٹ اباؤٹ دیٹ. انہوں نے پرسنلی کچھ نہیں کیا, باقی تو کام سارا ادھر ہوا ہے, تو ساری چیزیں ادھر سے ہوئی ہیں, تو ان اے وے یس ہی از رائٹ. بٹ ان اے وے جب آپ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں جو مداخلت کا پہلو جو ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا, ٹوائس ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ڈیمارش بھی کر چکے ہیں, تو ہم یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن صرف سوال یہ ہو رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں مداخلت کی ہے لیکن اس کے پیچھے پلاننگ نہیں. اچھا چلیں پھر سائفر کیس کے حوالے سے اب سٹیٹس کیا بنتا ہے؟ اس کو تو میرے لحاظ سے اس کو تو آپ بھول جائے نا کہ وہ کیا چیز ہونے, اس پہ کچھ ہونا نہیں. یہ تھا سیکریٹ ایکٹ کے تحت کہ وائی دس واز میڈ پبلک, لائک وائی دس واز ڈسکسڈ ان پبلک. یہ کیس ہے نا, اس کے کنٹینٹ پہ تو اب کیس ختم ہو گیا نا. آپ نے پرائم منسٹر کا اوتھ دیکھا ہے؟ پرائم منسٹر کا اوتھ کہتا ہے کہ میں, جب آپ باقی منسٹرز کا اوتھ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی کچھ ہوگا ہم پرائم منسٹر سے پوچھ کے اگر ہوا تو پبلک کریں گے. پرائم منسٹر کا اوتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جو میں سمجھتا ہوا کہ پبلک کرنا ہو تو میں کر لوں گا. یہ اختیار سوائے پرائم منسٹر کے اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں کس کو پبلک کروں کس کو پبلک نہ کروں. تو یہ سیکریٹ ایکٹ نہیں لگتا اس پہ, کوئی اس پہ سیکریٹ ایکٹ نہیں لگتا. سیکریٹ ایکٹ نہیں لگتا, بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں شرمیلا فاروقی صاحب کی انپٹ لے لوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, سائفر کے حوالے سے ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ آپ نے بھی سن لی ہوگی. اب یہ چیپٹر کلوز نہیں ہو جانا چاہیے, یا پھر کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ سارا زور جو ہے اس کو بلٹ اپ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, وہاں جو انہوں نے لابسٹ ہائر کیے, اس کے بعد وہاں پہ ان پہ پریشر بلڈ کیا گیا, اور پھر اس کمیٹی کی آج ہیئرنگ ہوئی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ناؤ اٹ شوڈ لائک وی شوڈ موو فارورڈ, سائفر از اوور ناؤ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے, سائفر ابھی تک اوور نہیں ہوا. ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ وہ پرائم منسٹر کی جو سائفر کی کاپی تھی وہ کہاں ہے. جو اس وقت بیان سامنے آیا ہے اور جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ سائفر کی کاپی مسنگ ہے, اینڈ دس از اے آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ. اس طریقے سے پرائم منسٹر کے آفس سے غائب نہیں ہو سکتا. اب وہ کس کے پاس ہے, کیا وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے یا وہ کسی اور کے پاس ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. اور اس سائفر کو بنیاد بنا کے قوم کو گمراہ کیا گیا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے, جبکہ عمران خان صاحب پارلیمان کے اندر اپنی اکثریت کھو بیٹھے تھے اور بہت ہی آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی حکومت برطرف ہوئی. لیکن یہ کہا گیا کہ جی یہ امریکی سازش ہے, قوم کو گمراہ کیا گیا, سائفر لہرایا گیا, ایک سیکرٹ آفیشیل ڈاکیومنٹ کو عوام کے سامنے رکھا گیا, پھر وہ ڈاکیومنٹ غائب ہو گیا, اور اگلی دن ایک انٹرنیشنل اخبار کے اندر اس سائفر کے الجڈ سائفر کے جو چیزیں تھیں وہ اخبار میں چھپیں. تو یہ ایک پورا ایک سلسلہ چلا ہے. اچھا, اس پہ ابھی بھی کیس چل رہا ہے, چیزیں سامنے آئی ہیں, معاملات ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی بھی وزیر اعظم ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو عوام کے سامنے نہیں لا سکتے. صحیح. کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں جس کو بحیثیت وزیر اعظم آپ نے فالو کرنا تھا, اور جب آپ وزیر اعظم نہ بھی رہیں تو آپ کے سینے میں بہت ساری اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں جو آپ عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اٹ ڈینجرز دی سوورینٹی آف پاکستان. یہ بات سمجھنے کی ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس کی سالمیت چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آج جو ڈونلڈ لو کا جو بیان سامنے آیا ہے اور ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا ہر جگہ, انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی سائفر
تھا ہی نہیں، اور یہ غلط بات ہے کہ اس کے اندر کوئی سازش کی گئی کہ ان کی حکومت کو برطرف کیا جائے، جبکہ عمران خان یہ کلیم کرتے رہے کہ ایسا ہی کچھ ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ اس کو بیان کی حد تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی بات بالکل طے شدہ ہے کہ امریکی سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا. اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب. شرمیلا فاروقی صاحبہ، اسی سائفر کو لے کر 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوئے، ایک سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کی صدارت میں، اور اس کے بعد جب رجیم چینج ہوئی تو دوسرا اس میں ہوا، اور دونوں میں تقریباً ایک ہی لینگویج، اس کے جو اعلامیہ آیا ایک ہی لینگویج تھی کہ یہ انٹرونشن ہے اور ڈیمارش کیا جائے ایمبیسڈر کو بلا کے. تو where does that stand as we speak now after Donald Lu's claim کہ جی we have got nothing to do with regime change؟ دیکھیے جی، میں امریکہ کی یہ جو ڈونلڈ لو کی جو بات چیت ہے اس کو میں ایک اس سینیریو میں دیکھتی ہوں کہ آج کا امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو بات کہہ دیتا تھا وہ بات اٹل ہوتی تھی. آج کے سینیریو میں جہاں پر فلسطین کے اندر آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے، خواتین اور مرد شہید ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کوئی اپنا انفلوئنس نہیں کر سکا وہ جنگ بندی کرانے کے لیے. نہیں تو پھر پاکستان کا سٹینس جو تھا، میں تو اس کی بات کر رہا تھا، میں امریکہ کے سٹینس کی بات نہیں کر رہا. امریکہ اپنے سٹینس چینج کرتا ہے نہیں کرتا، we have got no concern with ہم اس کو میں بحیثیت ایک سیاستدان اس کو ایک حد تک اہمیت دوں گی، لیکن میں پاکستان کے اندر جو ایک سائفر آیا، صحیح ٹھیک، وہ سائفر غائب ہو گیا، اور اس کے اوپر آپ کا مطلب ہے کہ ابھی بھی سائفر کیس ہولڈز میٹ، کیونکہ وہ ابھی سائفر کا وہ جو مراسلہ ہے وہ غائب ہوا ہے. دیکھیں وہ جو مراسلہ ہے وہ فارن آفس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو اس کی جو کاپی تھی وہ موجود نہیں ہے. وہ موجود نہیں ہے، تو مطلب وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیکریٹ ایکٹ کے تحت. بالکل صحیح. یس، ویئر از اٹ؟ صحیح، چلیں بالکل ٹھیک ہے. بات کا اعتراف تو عدالت میں بھی کیا گیا کہ وہ صحیح، اب وہ مل نہیں رہا، وہ ڈاکومنٹ گیا کہاں؟ وہ نہیں مل رہا. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل صحیح. لیکن اس ڈاکیومنٹ کے کنٹینٹس جو ہیں اگلے دن جب یہ ویسے وہ امریکہ کے جریدے میں مطلب منون کچھ زیادہ شائع ہوئے تھے پاکستان کی نسبت، تو میں یہ تو کہہ رہی ہوں نا کہ انٹرنیشنل اخبار کے اندر وہ صحیح، بالکل صحیح. چلیں بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب، سو فار سو گڈ، دے ہیو مینجڈ کہ وہ کمیٹی کا اجلاس ہو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا، یہاں پی ٹی آئی کا جو پریشر تھا، جو انہوں نے لابی ایک فرم ہائر کی ہوئی تھی، اور پھر پچھلے دنوں جو ہنگام میں مطلب وہاں پہ بھی جلسے جلوس، اور وہ اس پریشر کے اندر آ کے ایک کمیٹی کا اجلاس ہو گیا. دیکھیں اب چیزیں کلیئر ہو گئی. دیکھیں میں اس طرح تھا کہ میں اس چیز کی تھوڑی سی میں آپ کو پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. حکومت جب ان کی ختم ہو گئی تو ان کے پاس بتانے کو پبلک کو کچھ تھا نہیں. نہ 50 لاکھ گھر بنے، نہ 1 کروڑ نوکریاں آئیں، نہ مدینہ کی ریاست بنی، نہ نیا پاکستان بنا، نہ کوئی روزگار ہوا، نہ کوئی اکانومی بہتر ہوئی، نہ ہی لوگوں کی زندگی کے میں کوئی چینج آیا، نہ ہی انہوں نے اپنے مینیفیسٹو پر ایون %1 انہوں نے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی، کوئی گول یہ اچیو نہیں کر سکے. یہ ہٹائے گئے. تو پاکستان میں 2 بیانیے بڑی جلدی بک جاتے ہیں، ایک اینٹی امریکہ اور ایک آپ مذہبی کارڈ استعمال کر لو. انہوں نے دونوں کارڈ استعمال کیے. بانی چیئرمین نے بہترین طریقے سے کاغذ نکالا، سائفر ٹھیک ہے، کہتا ہے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سازش کے بعد یہ پریشر ڈیولپ کیا، پورے ملک میں دنگا فساد کیا. یہ آپ کے بلو ایریا میں درختوں تک کو آگ لگائی گئی، پورے پاکستان میں فسادات شروع ہو گئے، پولیس کی گاڑیاں، رینجرز کی گاڑیاں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بات 9 مئی کے سانحات تک پہنچی. کیوں؟ آواز لگی کہ ہمیں امریکہ کی غلامی میں جھونکا جا رہا ہے اور ہمیں امریکی غلامی نامنظور ہے. اور اس کے ساتھ لنک کر دیا کس چیز کو کہ ہم امریکی غلامی تسلیم نہیں کرتے، لیکن پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمارے سامنے کھڑی ہیں اور یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ ان کا پریشر تھا، یہ ان کا مطالبہ تھا، ان کے چیئرمین کا، ان کی پوری پارٹی کا. پورے ملک میں جو انہوں نے آواز ہر چوک میں اٹھائی وہ یہی تھی کہ امریکی کانگریس
اس کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں اس چیزوں کی صفائی کی جائے. آج ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ دیٹ واز, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, قوم جان لے کہ امریکی کانگریس کی ذیلی سب کمیٹی میں وہاں پر جو بھی بیان ہوتا ہے, جو بات ہوتی ہے, دیٹ از انڈر اوتھ. ٹھیک ہے, اور ان کا اوتھ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ان کے اوتھ ہوتے ہیں. وہ کوئی وہ 2 نمبر اور 25 نمبر کے اوتھ نہیں ہوتے ہیں, وہ جھوٹ پھر نہیں بولتے ہیں. انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا, آپ لوگوں نے اوتھ اٹھایا ہے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے اور مینڈیٹ آپ کا. یہ آج ڈونلڈ لو نے کہہ دیا کہ نہ ہم نے سازش کی ہے, نہ ہمارا پاکستان کی کوئی ہمارا وہاں پہ فیورٹ نہیں ہے, کوئی پارٹی کوئی حکومت ہمارا اس میں کوئی ہمارا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. الیکشنز پہ انہوں نے کہہ دیا کہ انویسٹیگیٹ کریں. دیکھیں الیکشنز, کیونکہ سر الیکشن از ٹوٹلی, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اور جب 2018 کی میں بات کروں, بالکل صحیح ہے, میں 2018 کی بات کروں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ جو آج ذیلی کمیٹی کا اجلاس تھا یہ بیسیکلی الیکشنز کی بیس کے اوپر بلایا گیا تھا, نتائج کے اوپر, اور اس کے اندر سائفر کا ذکر آیا. ایکچولی دس واز دا سینیریو. میں نے کہا میں آپ کو نہیں, میں ایک منٹ, جو الیکشنز ہیں نا 2018 میں پاکستان میں ہوئے تھے, میں آپ کے شو میں بیٹھا ہوا تھا, ان کی جگہ کوئی اور دوست بیٹھا ہوا تھا پی ٹی آئی کا, وہ کیا کہتے تھے کہ آپ جائیں ٹریبونلز میں, آپ جائیں ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کریں. تو یار جو مشورہ آپ نے ہمیں دیا تھا, آپ نے ہمیں یہ قانون دکھایا اور پڑھایا تھا نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں بات ہو تو آپ وہاں جائیں. لیکن دیٹ ہیز بین پروون, یہ بات اب نوشتہ دیوار ہے کہ امریکی غلامی, ڈونلڈ لو, سائفر کی سازش, وہ سارا ایک سرکس ڈرامہ تھا. جسٹ اب سائفر کیس میں بچا کیا ہے, ختم کریں یہاں پہ جو شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھیں وہ نہیں, وہ ایک اور ڈرامہ ہے. سائفر کا سچا جھوٹا ہونا یہ آج امریکہ میں وہاں پہ کانگریس کی کمیٹی میں, سب کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہو گیا. یہاں پر جو میٹر چل رہا ہے کورٹ میں وہ یہ ہے کہ اس سائفر کی ایک کاپی فارن آفس میں ہے, دوسری کاپی اس کی پی ایم ہاؤس میں تھی, which was been forged, which was been اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے. اور جو مجھے نہیں معلوم, میں وزیر اعظم کے بٹ آئی نو ون تھنگ, وزیر اعظم کے ڈیکوڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ ایک وزیر اعظم 2 لیول پر, مجھے بتائیے ہوتی ہے. اعظم خان کی سائفر کی اعظم خان کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی تھی؟ جی بالکل. کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہی کہا تھا نا کہ اس میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی, اور ہم نے پھر پرائم منسٹر کے کہنے پہ کی تھی. یہ ٹیمپرنگ نہیں کی گئی تھی, انہوں نے کہا تھا اس میں جو آڈیو بھی تھی اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ بھی آئی, انہوں نے کہا کہ اس کو یوز کیا جائے فار پولیٹیکل گینز. یہ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کہ ہم اس کو ویل پلے ود اٹ. نہیں, آپ اگر دوبارہ اٹھائیں تو اس میں لفظ ٹیمپرنگ کا بھی شامل ہے. چلیں, ٹیمپرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹس کو چھیڑا گیا ہے, اسی لیے اس کو گم کر دیا ہے. آپ کی جیب میں تھا, لیکن آپ کا مطلب ہے کہ ابھی سائفر پہ جان نہیں چھوٹ رہی سابق چیئرمین. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کا قانون کہے گا, یہ اس نے طے کرنا ہے, پاکستان کی عدلیت طے کرے گی. آگے بڑھتے ہیں نا, اب ایک چیز کلیئر ہو گئی, آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ معافی مانگے کہ انہوں نے امریکی غلامی کا جھوٹا نعرہ لگا کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا, پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا. معافی مانگیں گے تو اس کے بعد آئیں گے, بات کریں گے, پھر آگے چلیں. بڑھنا نہیں چھوڑتے آپ. چلیں, ابھی مجھے کہا جا رہا ہے ہماری بات نہیں ہے, یہ بات پھر بھی کورٹ کی ہے, ہماری کیا عدالتوں کے معاملات ہیں. بالکل صحیح. ابھی وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا میاں نواز شریف صاحب کی جو سعودی عرب اور پھر لندن روانگی اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور پھر اپوزیشن کا جو کردار ہے کہ وہ ابھی تک یہی اس بات پر بضد ہیں کہ 30 مارچ کو بھی اسلام آباد میں پورے ملک سے ریلیز آئیں گی, اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ ایک لائحہ عمل طے کر لیا گیا ہے کہ احتجاجی پالیٹکس جاری رہے گی, نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی. بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ہمایوں صاحب, میں عمران خان صاحب کی آج نا غیر رسمی گفتگو ہوئی میڈیا کے ساتھ,
وہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا, اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے یہ حکومت 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اسی لیے جو ہے حکومت کا بننے کا حصہ, مطلب نہ بننے کا حصہ جو ہے ڈیسائیڈ یہی کیا تھا, اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا. IMF کو بیسکلی مہنگائی کے طوفان کے حوالے سے جو ہے کہا تھا کہ پہلے ملک میں سیاسی استحکام آئے تو پھر, اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر پیسے مل جاتے تو بعد میں فوٹو آپ کرتا, تصویر کھنچواتا. اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بعد میں بات کریں گے. یہ کہاں سے کانفیڈنس آ رہا ہے اتنا کہ 5-6 مہینے میں؟ دیکھیں, اگر آپ چیزیں اسیس کرنا جانتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے چیزیں. ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا, وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کسی ڈاکیومنٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو ٹیمپرنگ تب ہو سکتی ہے جب آپ اس کی جو ایکچوئل ڈاکیومنٹ کو ٹیمپر کریں. باقی چیزیں آر دا کاپی. سو ون آف دا کاپیز از مسنگ. اچھا, اب یہ یاد رکھیں ایز اے پرائم منسٹر جب اس کے پاس کوئی کاپیز آتی ہے اس کے ساتھ 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک ان کا پرسنل PS ہوتا ہے, ایک ان کا ہوتا ہے یہ MS ہوتا ہے, اور ایک ان کا جو ADC ہوتا ہے. یہ 3 لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کے ان ڈاکیومنٹس کی ایکچولی ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ جب اس قسم کی کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ آتی ہے وہ دیتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیٹ از وائی عمران خان نے کہا تھا کہ آپ MS سے پوچھ لیں کہ وہ ڈاکیومنٹ کہاں ہیں, کیونکہ انہوں نے پڑھ کے باہر رکھ دیا ہوگا. اب MS نے کہیں ادھر ادھر کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ویری سیریس تھنگ. نہیں, سیدھی سی بات ہے نا. دیکھیں, اٹس اے پرائم منسٹر کی بات کہ وہ سیریس نہیں ہے کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے چیز گم گئی ہے, تو یہاں پہ ہم کہہ رہے کہ MS یا PS یا ADC سے گم گئی, تو وہ اس کو آپ سیریس کہہ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کی بات پہ آپ سیریس نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب عدالتوں میں چل رہا ہے نا معاملہ. جی ہاں, وہ چل رہا ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا مجھے بتا دینا کہ کہیں پہ کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں جہاں پہ اتنا کانفیڈنس ہے. اس میں معاملہ طے نہیں ہو رہا, اس میں معاملہ طے نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جا رہے ہیں ملک سے. ان کے شاید پھر جس طریقے سے وہ آئے تھے اور جس چیز کے لیے وہ آئے تھے اور جو وہ اپنا کہہ کر آئے تھے کہ میں یہ کر لوں گا, ان میں سے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ اب واپس جا رہے ہیں, اور وہ واپس اس لیے جا رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ آگے کچھ نہیں ہونے والا. ہی نوز اٹ. نہیں تو یہ مطلب صرف میاں نواز شریف صاحب کے اس فیصلے سے کہ وہ لندن جا رہے ہیں, عمران خان صاحب کو یہ کانفیڈنس مل گیا ہے کہ 5-6 مہینے بعد. اس کی سمپل سی بات ہے, پیپلز پارٹی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چلا سکیں گے. وہ لوگ میاں نواز شریف اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہاں رہ گئے تو پھنس جائیں گے. تو وہ ساری چیزیں یہ پھنسیں گے. کیسز سب ختم ہو گئے, ان کے صاحبزادوں کے کیسز بھی ختم ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا, بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے, وہ والا حساب کتاب ہوگا. لیکن میں آپ کو رفلی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ایکچوئل اگر آپ دیکھیں, یہ واقعی یہ نہیں چل سکیں گے. مریم نواز نے کیا کہا ہے, ہم 200 یونٹ بجلی سستی, ہم 200 یونٹ بجلی مفت دیں گے. IMF کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کلیریفائی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم سولر لگا کے دیں گے لوگوں کو, تو وہ مفت ہو گئی آلریڈی. دیکھیں نا, اب چیزیں وہ بدلنی شروع ہوگی نا کہ یہ کر لگا کے دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک کو 200 یونٹ آپ سولر ہر ایک کو دیں گے. وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ نہیں ہو سکے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں, ابھی یہ جب انکریز کریں گے, آلریڈی انکریز ہو رہی ہے اور آگے پھر انکریز ہوگی. یہ جو مہنگائی ہوگی, خاص طور پہ جب آپ گیس کو انکریز کریں گے, اور ان کا ہر ایک چیز جو آپ بنا رہے ہیں, چائے, روٹی, ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے, اچھا ایک اور نہیں, اور بھی مہنگی ہوگی. ابھی ایک اور بات ہے, آپ نے پتا ہے ابھی آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو انہوں نے 22 پہ مینٹین رکھا ہے, ابھی کم نہیں کیا. دیٹ شوز کہ اکانومی کے اوپر ان کو ابھی اتنا وہ نہیں ہے کہ یہ چیز نیچے آئے گی. یہ انفلیشن کے ساتھ ہے, اینڈ دے نو کہ انفلیشن اور بڑھے گی. آل دس برنگز کانفیڈنس کہ جی 5-6 مہینے بعد وہ باہر آ جائیں گے. اور میرا خیال ہے 5-6 مہینے, گیو اینڈ ٹیک another 3 months. گیو اینڈ ٹیک another 3 months, 5-6 مہینے سے اور کم بھی ہو گئے. نہیں, گیو اینڈ ٹیک مطلب 3 میں ہو سکتا ہے, 3-4 مہینے سے لے کے 5-6 plus 3 plus 8 کہہ رہے ہیں نا. ہاں, مطلب 6 سے 9 کر لے, یا 4 سے 6 کر لے, یا 6 سے 9 کر لے. Well, everything is being delivered in 9 months. 4 سال کر لے, 5 بالکل صحیح ہے. آپ سمجھ لیں اسی طرح ہی ہوگا. 15 سال کر لیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ کہاں سے اتنا کانفیڈنس ہے ان میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بس آپ لوگوں نے بھی اس لیے حکومت کا حصہ نہیں بنے کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا. دیکھیں جی,
سنی تھا تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اور انفارچونیٹلی ذہنیت اس قسم کی ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ان کو منفی طریقے سے نظر آتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو معیشت نہیں چلے گی، وہ نہیں ہے تو پارلیمان نہیں چلے گا، وہ نہیں ہے تو حکومت نہیں چلے گی. اگر ان کے فیور میں فیصلے آتے ہیں تو عدلیہ اچھی ہے، اگر ان کے خلاف آتے ہیں تو عدلیہ بری ہے. یہ ذہنیت کے ساتھ آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. اس ذہنیت کے ساتھ آپ اپنی بھی خدمت نہیں کر رہے. آج جو ان کی جماعت کا حال ہے، نہ سمبل ہے، نہ نام ہے، نہ نشستیں ہیں، نہ مخصوص نشستیں ہیں، یہ انہوں نے خود کیا ہے. انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن اپنے ہی آئین کے خلاف ورزی میں کیے. ان کا سمبل گیا. اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا بحیثیت انڈیپینڈنٹ، انہوں نے ہلا کے رکھ دیا جی تمام سیاسی جماعتوں کو، انڈیپینڈنٹس نے بھی. مطلب نہیں جی، دیکھیے یہ پاکستان کے اندر لوگوں کا فیصلہ ہے. ان کو بھی سیٹیں ملی ہیں، پی ایم ایل این کو بھی ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہیں، ایم کیو ایم کو بھی ملی ہیں، دیگر جماعتوں کو ملی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے اپنا fیصلہ اس طرح سنایا ہے کہ انہوں نے ہر جماعت کو ووٹ دیا. But none other party was under the odds. None other party was under the odds like PTI was. مطلب of course مطلب اتنا تو کہہ دیں کہ اتنا بلہ ان کا چھن گیا، ان کے لوگوں کے کاغذات چھینے جا رہے تھے، اس کے باوجود they performed well, so 3 cheers for them. دیکھیں جی، پاکستان میں پہلی آخری بار ایسا نہیں ہوا ہے. کیا پیپلز پارٹی کا نشان نہیں چھینا گیا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف پیٹریوٹس نہیں بنائے گئے تھے؟ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف آئی جی آئی نہیں بنایا گیا تھا؟ کیا بھٹو شہید کو پھانسی نہیں چڑھایا گیا تھا؟ کیا شہید محترمہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. صحیح. اور 2013 کے انتخابات میں پیپل were not allowed to actually step out in KP and Punjab. That also we witnessed. صحیح. نہ پیپلز پارٹی نہ اے این پی ہم کیمپین ہی نہیں کر پائے تھے. صحیح صحیح. ہم اپنی کیمپین کا اعلان کرتے تھے، جلسے کا اعلان کرتے تھے اور بم دھماکہ ہو جاتا تھا. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا کوسچن کہ مطلب 5 سے 6 مہینے کا کانفیڈنس یہ صرف اسٹیٹمنٹ ہے. شرمیلا، دس از جسٹ اے اسٹیٹمنٹ. مجھے یہ بات کمپلیٹ کرنے دیں. جی جی. صرف سمبل چھن گیا نا، یہی ہوا نا. اور لیڈر ان کے جیل میں ہے، ہمارے تو لیڈر شہید کر دیے گئے. چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح. میرا سوال پھر وہیں پہ کہ مطلب 5 سے 6 مہینے از جسٹ اے اسٹیٹمنٹ، کوئی کہیں پہ کچھ نہیں جا رہا. دیکھیں یہ سوچ ہی غلط ہے. سوچ ہی غلط ہے. آپ بھی پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ہم بھی پارلیمان میں بیٹھے. نہیں تو ان ہاؤس چینج تو آ سکتی ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ حکومت کا تختہ پلٹ جائے. میں نے کب کہا کہ ان ہاؤس چینج نہیں آ سکتی؟ آئینی طریقے سے چینج آنی ہوگی تو آ جائے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ صحیح. اگر کل کو جا کے سنی اتحاد کے ساتھ دیگر جماعتیں مل جاتی ہیں اور نمبر لے آتی ہیں تو دے کین موو. نو کانفیڈنس اگینسٹ دی پرائم منسٹر. بالکل آئینی طریقہ ہے نا. صحیح، بالکل. میں اختیار ولی خان صاحب، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی، اور جو مانگے اس کے سر پہ اینٹ دے مارو، اور اگر وہ کہے کہ کیوں ماری تو بولو علی امین گنڈا. آپ نے کوئی سکور سیٹل کرنا ہے کسی کے ساتھ؟ میں علی امین کو کہتا ہوں سنس ہی از دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا، تو وہاں پر اس کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے ہاسپٹل کے ڈرپ چوری کیے تھے ٹرکوں کے حساب سے، جنہوں نے پشاور کا سرینا ہاسپٹل لے لیا ہے، جن کا پہلے آٹے کی دکان نہیں تھی، آج وہ فلور ملوں کے پتہ نہیں کہاں کے مالک بن بیٹھے ہیں، جنہوں نے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے اربوں روپے کے اسکول کے فرنیچر اور ڈیسک چورا لیے ہیں، جنہوں نے 1200 کروڑ روپے. آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں، رشوت مانگ کے یا دینے والے؟ دیکھیں جو دینے والوں کی بات کر رہے ہیں یا لینے والوں کی بات؟ میں لینے والوں کی بات کر رہا ہوں. رشوت لینے والوں، تو لینے والا تو سرکاری ملازم ہوگا نا کوئی. یہ سرکاری ہی ملازم تھے اس وقت نا، جب یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اپنی سرکاری کرسیوں پر. خیر، علی امین صاحب کو خوب پتا ہے کہ کون کون کرپٹ ہے. پہلی اینٹ یہ مارے، دوسری اینٹ مارنے کا پھر ہمیں طریقہ آتا ہے، ہمیں سارے معلوم ہے. لیکن ایک سوال ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ، میں صرف ایک آپ ہی سے بات یہ ہے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا کہتے ہیں نا، لوگ تو پرسنل سکور سیٹل کرنا شروع کر دیں گے جا کے. اب ایک چیف منسٹر اگر انسٹیگیٹ کرے گا تو لوگ چاہے وہ قسم بھی اٹھا لے گا یار میں نے رشوت نہیں مانگی. ضمیر صاحب، یہ بہت نان سیریس لوگ ہیں، یہ بڑی نان سیریس پارٹی ہے. بڑے بدقسمتی سے ان کے ہاتھ میں اقتدار کی رسیاں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. 10 سال رہی ہیں پیچھے، 10 سال رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ابھی پولیٹیکل پارٹی میں
बनने में इनको मजीद 20-25 साल लगेंगे। आप जो बात करना चाह रहे ये पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, इनको पता नहीं है कि इन्होंने करना क्या। 5 से 6 महीने का कॉन्फिडेंस, ये चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठ गए, ये चलते हुए घोड़े पे सवार हो गए, इनको नहीं पता कि इसको काबू किस तरह करना है। मजे हैं इनके, पता नहीं लूटे जा, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बाजीगर नहीं है, चलते किस तरह है यार, कमाल करते हैं आप भी। ये भाई फरमा रहे थे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं और उन्होंने कोई गोल जो उन्होंने सेट किए थे उसमें कोई अचीव नहीं कर सका। भाई और क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये, नवाज शरीफ आए, उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया। क्यों? इसमें कोई बुरी बात है? नहीं, अदालतों ने साबित किया ना। नहीं, सॉरी, वो जो अदालतों ने साबित किया ना, अदालतों ने साबित किया। नहीं, खुद उन्होंने प्रेजेंट होके साबित हुए हैं कि वो जो मामला इन्होंने उठाया था, जो ये फसाद करते थे, यही उठाया था इन्होंने। पानामा का ड्रामा इन्होंने बड़ा उछाला था। पानामा से बात आगे चली थी, फिर इकामे पर पहुंच गई थी, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार 15 तक खोल लो। हमें पता है कि इन वॉल्यूम्स में अगर 9 तक कुछ नहीं है तो 10वें में क्या होगा। सबसे पहला गोल। दूसरा गोल, उनकी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में आ गई है। मरकज में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो सिंध में उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, इधर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। और इसके बाद वो कोई पहली दफा नहीं जा रहे हैं। जब भी रमजान आता है, 2-3 दिन पहले मैं जब सो के उठा, सुबह मैंने अखबारात देखे तो वजीर आजम मियां नवाज शरीफ थे। नहीं, ये तो 6 तारीख को देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो बाद में मुझे पता चला कि वो इश्तिहार थे। आई थॉट कि दैट वाज द फ्रंट पेज। मेरी बात सुनिए, ये बड़ी ये हुआ है। नहीं, ये है नहीं 9 तारीख की शाम तक यही था कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम में विक्ट्री स्पीच वही होनी थी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक 2013 में हमारा नौशहरा का एक लोकल अखबार है, पीर मुशर्रफ शाह, बड़े अच्छे वो हैं, साफी हैं, उसका अपना जमीमा निकलता है। उस वक्त जमीमों का बड़ा दौर था। उसने जमीमा भी बना लिया था कि इख्तियार वली खान इलेक्शन जीत चुके हैं। उसने कहा था कि मतलब लोगों से ही सुनते हैं। ये आपका पेड कंटेंट था पाकिस्तान के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पे। प्लीज देखिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं। ये बात नवाज शरीफ ने खुद कह दी थी कि अगर सादा अक्सरियत मिली तो जब वोट डाल के वो निकल रहे थे, जब वो वोट डालकर निकल रहे थे, तब बाहर खड़े होकर उन्होंने ये बात की थी। ये इलेक्शन से, अगर इलेक्शन को चलाना है तो सादा अक्सरियत। इलेक्शन से 4 दिन पहले ये बात हुई थी। तो फिर वो मैं बताता हूं कि अगर सादा अक्सरियत मिल गई, नवाज शरीफ खुद लीड करेंगे, अदरवाइज फिर पार्टी डिसाइड करेगी कि किसने फिर लीड करना है। नवाज शरीफ की हुकूमत, कांटों की सेज पर भाई को लटा दिया। नहीं, कांटों की सेज हुई, जो सादा अक्सरियत नहीं है तो कांटों की सेज है ना। देखिए, मैं हर पार्टी के इंटरनल मामलात भी होते हैं और उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी भी होती है। अब इस वक्त हमारा जो लीडर है वो पीछे से बैठकर सबको अपना अपना टास्क पीछे से नहीं, वो चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर ऑफिशियल मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं। इसको अब बिहाइंड द सीन कहते हैं। नहीं, यही कहते हैं ना, पब्लिकली नजर आया सब। पब्लिक ठीक है ना, तो ये बेहतर है। हमारे लीडर हैं, कायदे हम बिठाएंगे। लोग ऐसे हालात में जाके कैदी नंबर पता नहीं केड़ा ही उससे लेते हैं कि किसको टिकट दे दें, किसको टिकट 804, तो वहां से हम ले लें टिकट, किसको दे दें किसको ना दें। तो हम अपने वजीर आजम, जो इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रहा हो, जिस बंदे ने इस मुल्क के लिए कैदो बंद भी काटी हो, जिसने बिजली बना के दी हो, एटमी टेस्ट आपको करके दियो, मोटर 5 से 6 महीने का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? किस चीज का? उनके पास। हाँ, कि जी बस ये 5 से 6 महीने की बात बताता हूं। और वो लग रहा है कि जी मियां साहब भी चले गए तो इसलिए शायद इनके लीडर का या इनकी पार्टी का पता नहीं, ये अब है कौन सी पार्टी मुझे तो नहीं पता। कि मेरे पास बैठे हुए साथी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, या ये पीटीआई है, इनके जो लीडर हैं या इनकी जो जमात है, उसका काम यही है कि लोगों को मेंटली बिजी रखना, इंगेज रखना, अपने पीछे लगाए रखना। सियासत है ना, इसका मतलब ठीक है, ये तो सब हर कोई करता है। ऐसी सियासत हमने नहीं देखी थी। आपका ऑप्टिमिज्म इस हद तक था कि पूरे पाकिस्तान के सारे बड़े अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ था। ऑप्टिमिज्म, ये वो ऑप्टिमिज्म था। मैं बताता हूं, यहां पे अगर वो 5 से 6 महीने में कह रहे हैं कि हुकूमत बदल जाएगी, मैं बाहर आ जाऊंगा, तो वो ऑप्टिमिज्म नहीं है। पेड कंटेंट तो देखें, मेरी तरफ से भी छप सकता है कि इंशाल्लाह वजीर आजम, मेरे फ्लैक्सेस पे भी लिखा, वहां पे इंशाल्लाह मुझे नजर नहीं आया। आप दोबारा देख लें, आपको
नजर आ जाएगा। चलें ठीक है। हाँ, तो देखें कि अच्छा वो एक चीज ये मतलब- कि वो 804 है, क्योंकि आपकी उर्दू इतनी अच्छी है तो 804 मुझे अच्छा, वो हमारे अनलाइकली मुझे नहीं ये मालूम था कि आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं अच्छा। डिस्पाइट बीइंग। अच्छा, ये हमारे अफरीदी और मोमन जब बोलते हैं ना तो उनके मुंह से 804 की जगह 804 निकल जाता है। ये थोड़ा सा पठानों को सही। थोड़ी सी लिवरेज है। चले। तो सीधी बात यह है कि इनके पास ना, देखे ये हमारी तरफ से कल बाहर आ जाएं लेकिन अपने मामलात क्लियर करें, और खुदारा बजाय इसके कि पाकिस्तान के इतने मारूजी हालात हैं, ये मुल्क 2018 से पहले ज़मीर साहब मुझे अगर एक जुमला आप बोल लेने दें सर जल्दी से। मैं इतनी जल्दी ना करें ना, आपकी हर वक्त हांडी जो है ना ये जल जाएगी जल रही अगर होती है। ज्यादा होगी मैं तो। बताता हूँ मैंने क्योंकि एक कमेंट सबसे लेना 2018 से पहले इस मुल्क में ना महंगाई का कोई लफ्ज था, आप भी इधर थे मैं भी इधर था, तनख्वाहों में गुजारा होता था, पेट्रोल महंगा नहीं था, बिजली महंगी नहीं थी, रोटी महंगी नहीं थी, कोई मामलात नहीं थे। पिछले 16 महीने में सब कुछ हुआ है। आप लोगों के पास सबसे मुझे बड़ा बताइए। स्ट्रॉन्ग कार्ड महंगाई का था। मुझे आप लोग बताइए, अगर मुझे बताइए। रजीम चेंज ना करते If it तो is ये so- खुद अपनी मौत मर जाते। If it था is ऐसे so- कि नहीं? if it is so, हाँ। फरवरी 2022 में IMF के साथ वो मुआहिदा इन्होंने क्यों किया था जिसने सवा सत्यानाश कर दिया? उसके बाद हर आने वाली हुकूमत भुगतने देते उनको। इन्होंने क्यों उनको भुगतने देते। नहीं, ये हमारा मुल्क नहीं है। नहीं मतलब भाई हम नहीं लेंगे जिम्मेदारियां, आप नहीं लेंगे। अगर हम नहीं लेंगे कहा आप नहीं जाता लेंगे। है इख्तियार वली खान साहब, देखिए आप हमने जैसे उस वक्त कह दिया था कि हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स दाव पे लगा दिए हैं पॉलिटिकल स्टेक्स दाव पे लगा दी। और चलें। हमने लगा दिए। ठीक है, सही है, चलें। अब इजाजत है? आपको इजाजत की जरूरत ही है। नहीं आप भाई हैं आपसे। डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, कहा यह जा रहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी दावत दी जा रही है, अब इकट्ठे कंटेनर पे होंगे? देखिए इस तरह है कि वो जो पॉइंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अंदर धांधली के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का जो मेन मसला है वो इलेक्शंस की मैनिपुलेशंस है। उसकी वजह से जो पॉलिटिकल नॉन मेरिट आ जाते हैं, चाहे वो 1984 का हो या 1990 का हो या जो भी हो, 2013 वगैरह जो भी हो, वो आ जाता है। ठीक है, मैं इनको वाकई इस बात के वो दे देता हूँ कि बाद में इंसान से स्लिप हो जाता है, और उसकी वजह ये नहीं थी कि पठान कब हो जाता है, उसकी वजह ये थी कि ये जो पहले जिक्र कर रहे थे ना, वो मियां नवाज इमरान खान का, मियां नवाज शरीफ वगैरह की, तो उस पे वो कंटिन्यूसली पे उसी पे चले गए थे। अब बात आ जाती है जो आपने बात की थी फिलहाल तो जो पेड कंटेंट। देखिए एक पेड कंटेंट होता है वो इश्तिहार होता है। चले एक पेड ग्रेजुएट फ्रॉम दैट टुवर्ड्स मौलाना फजलुर रहमान साहब। मैंने आपको उसको बता दी ना, एक पेड कंटेंट होता है जो सेंट्रल सबसे बड़ी खबर होती है ना, उस सूरत में करना। It was not a pay, or if it was a paid content, it was in such a way कि वो as a खबर नजर आ रही थी। बिल्कुल वो as a paid content नहीं था। इस तरह के इश्तिहार बनते हैं कि वो खबर थी, पूरा फ्रंट पेज ले लेते हैं और वो लगता है कि जी वो खबर से वो खबर। When you pay for it, then you can get anything. Fair enough, but that is what they have been doing. व्यापारी हैं, ठीक है, वही था। लेकिन होना क्या है, देखिए बात ये हो जाती है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये अवाम डिसाइड करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसको खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तीसरी बार एक्सेप्ट किया है और कहा कि आ जाओ, ठीक है ना, तीसरी बार। इख्तियार वली खान साहब, अब ये मैंडेट है उनका, वो तो नहीं, अब एक बात बताएं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मिनट बोल लेना हल्के वहाँ पर। ज़मीर साहब, आपके पास भी ज़मीर साहब एक मिनट देखिए, मैं जब बोल रहा था ना, जब ये बोल रहे थे मैं खामोश था, हालांकि ये सब इधर उधर की बोल रहे थे। अब मुझे बोल लेने थे, अब मुझे बोल रहे थे ना, आप हंस लेना, आप मुझे बोल लेना। देखिए अभी हुआ क्या है, केपी से दे हैव बीन वॉश्ड आउट, पिगी बैक करके बलूचिस्तान जा रहे हैं, वहां से केपी से इनको उठा के बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट टाइम ये बलूचिस्तान से भी नहीं आ सकेंगे, इनके साथ ये होगा। वजह क्या है कि ये एक्चुअली वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का, आप 1971 से स्टार्ट हो जाए 2018 तक, इस वक्त तक देख ले, इस मुल्क के अंदर सारी चीजें कौन लोग थे? यही लोग थे ना, हम तो नहीं थे ना, यही लोग थे ना। इन लोगों ने हवाले से सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन चलें मैं बताता हूँ ना, फजलुर रहमान साहब का मैंने शुरू में बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन मौक़िफ़ है वो है इलेक्शंस में धांधली का।
ٹھیک ہے. اس ایک ایجنڈا کے پوائنٹ پہ ہم لوگ سامنے آ رہے ہیں. جو پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, ہر ایک یہ سمجھتی ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس دھاندلی کا کچھ کرنا چاہیے, ہم ان سے بات کریں. جو پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن چلو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کے بعد یہ یاد رکھیں, اس لحاظ سے ایک زمانہ تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس دنیا کی بہترین اس میں ایئر لائنس میں سے تھی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں وہ کتنے زمانے 4 سال ملے, you could have done something about it. آپ کو پتہ ہے اس کے اندر, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کتنی بھرتی ہوئی تھی سر, تو وہ آپ کو پتہ ہے کتنی بھرتی ہوئی تھی سر, ابھی بھی اچھا میں آپ کو بتاؤں, اسٹیل مل, میں بتاتا ہوں, میں ایک بار بتاتا ہوں, میں ایک دو باتیں انہوں نے کہی تھی, مجھے اس کو ذرا ریبٹل دینا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹیل ملز کی بتاتا ہوں, 2008 تک وہ پروفٹ میں تھی, 2008 سے 2015 تک بند ہو گئی. 2021 میں جب 4,500 2020 میں 4,500 لوگ بتائیں, 2021-22 کے درمیان میں 7.4 بلین کا فائدہ ہوا. اب میں بات بتاتا ہوں, انہوں نے کیا, پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اپنا منشور پورا نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ میکسیمم ریمیٹنسز, پاکستان تحریک انصاف میں پہلی بار ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ. پاکستان تحریک انصاف 3 پارٹیوں کی میں بات کرتا ہوں, ان کی تو حیثیت کوئی نہیں. اچھا 3 پارٹیوں کی بات کرتا ہوں, مجھے بریک پہ جانا ہے, میں بریک کے بعد آ رہا ہوں. محمد صاحب quickly, جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, do you have a magic wand to fix it after 6 months? Sorry, it's not that easy. It's not 6 months. Nothing will مجھے ابھی بریک پہ جانے دیں, میں شرمیلا کی طرف جانا ہے. Nothing will take 6 months. آپ خیر سے واپس آئے, 6 months جی, nothing will take 6 months. ہم لوگوں نے پوری پالیسی چینج کر کے کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے 2 consecutive years 6 GDP کیا تھا, اور 6.1 پہ یہ لوگ آئے تھے, 6.1 سے انہوں نے ڈراپ کیا -0.17 پہ. شیر افضل مروت کہتا ہے کہ انہوں نے واحد گول اچیو کیا ہے کہ جو پیدل آئے تھے ننگے پیر وہ عرب کیا کھرب پتی بن گئے, یہی گول انہوں نے اچیو کیا تھا. آگے جائیں, میں کوئک بریک پہ کی طرف جاؤں گا. بریک کے بعد میں شرمیلا فاروقی صاحب کی طرف, صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بولا ہے کہ جی 2008 سے 15 تک جو ہے وہ 8 تک اسٹیل مل چل رہی تھی, اور خاصا بھی یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرو لیبر ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن جہاں پہ اتنی بھرتیاں انہوں نے کرائی ہیں وہ پرائیویٹائز ہو جائیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی خان صاحب, اب آپ بتا دیں جی, پیپلز پارٹی تب آئے گی یا وہ ایک ان کا پرنسپل ڈیسیژن ہے کہ نہیں آنا ہم نے حکومت میں؟ آپ کے سینئر لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی تیل اور اس کی دھار دیکھ رہی ہے, اس کے بعد جوائن کرے گی. نہیں, پیپلز پارٹی آئے, ویلکم, ہم تو انتظار میں ہیں کہ آئے بالکل, لیکن تیل دیکھ اور تیل کی دھار دیکھ وہ والی بات ہم نے نہیں. آئینی عہدے لے رہے ہیں, میں آپ کو بالکل, ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں اور کھل کر ہمارے اتحادی وہ بن جائیں گے. دیکھیں پاکستان کے حالات ہیں بہت نازک. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیل مل کا حوالہ دے رہے تھے کہ اس دور سے لے کر فلاں ٹائم تک اسٹیل مل کا نقصان ہو گیا. آپ کے دور میں 4.25 سال میں پاکستان کا کوئی ایک ادارہ جس نے ترقی کی ہو اس کا نام لے لیں. کوئی ایک ادارہ مجھے بتائیں. آپ نے سارے اداروں کو نیچے گرا دیا تھا, چاہے وہ جو بھی انسٹیٹیوشن آپ اٹھا لیں. جوڈیشری, اس کی بدنامی آپ کی وجہ سے. آپ ہر بات شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم پہ آپ کبھی نہیں گئے. کبھی آپ نے نہیں بولا کہ پاکستان کی سرزمین, یہ آج جو خیبر پختونخوا میں یہ دوبارہ یہ ٹیررزم شروع ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے؟ کیا یہ میرے بھائی پٹھان ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کون یہ ضرب عذب, رد الفساد, یہ ساری آپریشن جب ہو گیا, ملک میں امن قائم ہوا, کون لایا تھا ان کو امپورٹ کر کے واپس؟ کنہوں نے ان کو دفتر دیے تھے؟ آج ان کی جو شعیب شاہین صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہاں پہ جا کے سٹرائک نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ تو پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ویسے ان کی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ بہت سارے ایسے سٹیٹمنٹس جو ایکس پہ, جو سوشل میڈیا ایکس پہ چل رہے ہیں, ان کو ڈسون کر چکے ہیں. جو شہداء کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں وہ ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ یہ بتا دیں کہ پھر شعیب شاہین کون ہے
اور یہ انہوں نے ٹی وی شو پر بیٹھ کے یہ بات کی. میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں. چلیں دیکھیں شرمیلا صاحبہ نے جوائن کر لیا. کوئکلی اگر 1 منٹ میں ان سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, میری بات آدھے میں, پھر آپ مکمل کریے گا اور پھر میں فائنل کمنٹ لینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے. جی شرمیلا, کوئکلی IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا, بہت سخت شرائط آئیں گی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ویٹ کر رہی ہے کہ سب جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے ہوں, چاہے وہ اکنامک ریلیٹڈ ایشوز پہ ہوں, عام آدمی کے اوپر جو برڈن پڑ جائے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گی حکومت میں آنے کا. از اٹ سو؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہر کوئی یہ کیوں سمجھتا ہے کہ حکومت میں آنا ہی از اینڈ آل اینڈ بی آل. دیکھیں, چند وزارتیں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم نے بڑی قربانیاں دی اس جمہوریت کی خاطر. اس ملک میں پارلیمان کو وقت دینے کے لیے ہمیں کتنی وزارتیں مل جائیں گی, 10-12. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اس کے لیے سیاست کر رہے ہیں, اس کے لیے الیکشن لڑائیں؟ نہیں جی, ہم نے الیکشن لڑائے تاکہ اس ملک کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. پرائیویٹائزیشن پہ پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس رہے گا, کیونکہ آپ تو پرو لیبر پارٹی ہیں؟ دیکھیں, ان پرنسپل ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بلیو کرتے ہیں. ہم پرائیویٹائزیشن کے اندر نہیں بلیو کرتے. ہم نہیں سمجھتے کہ But if the formula is devised in such a way, Sharmila, if a formula is devised in such a way کہ worker بھی protect ہوتا ہے, تو then you will be, okay with that. Then that will have to be seen case by case. Case by case. پڑے گا کہ case by case کیا ہوتا ہے. ایک blanket approval, disapproval ہم نہیں دے سکتے. ابھی نہیں دے سکتے. یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ایک لمبی لسٹ ہے پرائیویٹائزیشن کی جو ہمارے سامنے آئی ہے, جس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار. صحیح. اختیار ولی خان صاحب, آپ بات مکمل کریں تو پھر میں فائنل کمنٹ. آپ لے لیں ان کے ٹیک, میں بتاتا ہوں. اچھا, آپ ابھی سوچ رہے ہیں. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. افتخار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں تھا. اختیار ولی سوری, کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے پاکستان کے جی ڈی پی 6%, ایکسپورٹس 28.85% گروتھ, ایگریکلچر 4.4% گروتھ, انڈسٹری 7.2% سر. جی ڈی پی آپ کو سروس 6.2% گروتھ. کتنے پرسنٹیج پہ آپ کو سر ایک بات بتاتا ہوں, میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ لوگ جو چھوڑ کر گئے تھے نا, آپ 5.97 پہ چھوڑ کر گئے تھے, اور آپ لوگوں نے ایک غلط کام کیا تھا جس کو ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا. وہ تھا آپ نے کہ ڈالر ریٹ کو آرٹیفیشلی مینٹین رکھا تھا, ٹھیک ہے نا. اور ایک میں ادھر ہی آ رہا ہوں, جو سب سے بڑا اور غلط کام آپ لوگوں نے کیا اور آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے کیا, وہ آپ لوگوں نے یہ جو سرکولر ڈیٹ آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے, یہ اس وقت 5 ٹریلین کے قریب پہنچ چکا ہے. اور یہی ہے, اور یہ آپ لوگوں نے کیا. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتا دیں, ایون جو نیپرا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سائیوال کا جو امپورٹڈ کول پلانٹ ہے, اس کی تک سمجھ نہیں آتی کہ سائیوال میں کیوں لگا امپورٹڈ. آپ نے امپورٹ کرنا ہے, آپ کراچی میں امپورٹ ہوگا, آپ ادھر لگاؤ نا, آپ نے یہاں کیوں لگایا ہوا ہے. 1000 کلومیٹر دور لا کے کرو گے صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ شہباز شریف نے ایک بیانیہ دی تھا. میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ آ کے کول وہ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے. جتنی چیزیں ہم نے جاب کریشن پاکستان کی ہسٹری میں, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے, میں آپ کو سٹیٹسٹک دے رہا ہوں, پڑھ کے آیا کریں. اگر سٹیٹسٹکلی پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں 1.8 ملین جابز ایوری ایئر کریٹ ہوئی ہیں, پی ایم ایل این کے زمانے میں 1.1 ملین پر ایئر ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں 1.4 ملین پر ایئر ہوئی ہیں. یہ لوگ بات کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ قرضہ لیا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے پی ایم ایل سے 4% زیادہ قرضہ لیا تھا, 25% زیادہ قرضہ واپس کیا اپنے زمانے میں, واپس بھی کیا تھا. کوئکلی مجھے بتا دیں, مئی 2022 میں اکنامک سروے آیا تھا, اس کی فگرز بالکل سیدھی بات یہ کہ پاکستان پہ 27,000 ارب روپے کا قرضہ تھا 75 سالوں میں. یہ جب واپس گئے, یہ چھوڑ کر گئے ہیں, تو 54,000 18 مہینوں میں کیا ہوا, اس سے بھی زیادہ ہو گیا. سنیں ذرا, اس سے بھی زیادہ ہو گیا. حوصلہ کریں, بال از ان یور کورٹ. اللہ کرے آپ ہمارے ان پریشانیوں سے نجات دلا سکیں. ہمیں ان کو ساہیوال کول کی بات کر رہے ہیں, ان کا لیڈر بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر کو اس نے چنگ چنگ طرح استعمال کیا ہے. یہ آج پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں, کر دینا, کیا کرتے ہیں, کیا کریں گے, لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا سب سے سستا تیل ٹھیک ہے نا, چلیں. آپ کو جو آپ کی رفتار تھی, جو آپ کا کردار تھا, جو آپ نے 4.5 سال لگائے ہیں, خدا کی قسم اگر اس طرح آپ کو 50 سال بھی مل جائے, ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ ریورس میں جائے گا, پیچھے جائے گا. اور کچھ نہیں, ہمیں کسی سے ایک ہی بات کرتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں, ہم ہے نا کوشش بھی نہیں کرتے. یہ پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کو عقل تھوڑی سی بھی نہیں ہے, ذرا سی بھی نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے بھی آتے ہیں, ان کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.